السلام علیکم۔ آج ہم دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے دادابو کی کچھ حفظ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہم نے باتیں کی تھیں، اسی کے بارے میں ہم مزید اب سوالات کریں گے۔ تو آپ کا یہ کہ حفظ آپ نے کتنی عمر میں مکمل کیا؟ حفظ میں نے 12 سال میں مکمل کیا، 12 سال کی عمر میں۔ گکھڑ میں آغاز ہوا تھا وہ اس مدرسے سے، پھر وہ کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ قاری حضرات بدلتے رہے، لیکن پھر ہمارے استاد محترم قاری محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آ کے ٹک گئے۔ یہ ٹروٹیکسن سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے آ کر پھر سنبھالا مدرسے کو۔ تو یوں سمجھے کہ میں نے دوبارہ سارا حفظ ان سے کیا ہے۔ میں نے ختم کیا تھا سن 60 میں، 20 اکتوبر سن 60۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد القراء تھے، حضرت مولانا قاری حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک پبلک جلسے میں میں نے آخری سبق سنایا۔ میرے 12 سال میری عمر تھی۔ اس کا ایک لطیفہ بھی ہے کہ سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع میرا آخری سبق تھا، تو میں 12 سال کا بچہ، جلسہ سامنے ہے اور بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے، میں ٹانگیں میری لڑکھڑا رہی تھیں، تو میں ایک آیت بھول گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ آیت بھول گیا میں۔ خیر تصحیح ہو گئی، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن 2 سال بعد نصرت العلوم میں پڑھتا تھا گجرانوالہ میں، حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے گجرانوالہ میں علماء کے ایک مجلس میں، میں بھی زیارت کے لیے جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بابا مجھے پہچان لے گا، اور یہ کوئی بھولا تھا۔ اشارہ کہ ادھر آؤ، اب ملتے بھی نہیں ہو، سبق یاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، میں پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ بلایا بلا خیر سناؤ سبق۔ میں نے دوبارہ سنا، پھر یاد تھا؟ یاد تھا، تو سنا بھی چکا تھا میں قرآن پاک۔ تو خیر یہ مجھے میرے تصور بھی نہیں تھا کہ ایک بزرگ نے جلسے میں میرا سبق سنایا، 2 سال بعد اسے یاد ہے یہ بچہ تھا، یہ بھولا تھا، یہ یاد بھولا تھا، لیکن اللہ پاک خیر وہ اس کے بعد پھر قاری انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بڑے شفیق استاد تھے۔ آخر انہوں نے تقریباً 30 سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھایا ہے، آخری 30 سال وہاں پڑھایا ہے، اور جنت البقیع میں مدفون ہے آج بھی۔ میں سچی بات جب کبھی مدینہ منورہ جایا کرتا تھا، بہت دفعہ الحمد للہ جانے کا اتفاق ہوا، تو یہ برآمدے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اور میں ستون کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کو دیکھا کرتا تھا، رویا کرتا تھا، یہ دیکھو کیا اعزاز کی بات ہے، میرے استاد ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں برآمدے میں صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ ان کی شاگردوں میں ہیں۔ تو خیر ان سے میں نے مکمل کیا، پھر انہوں نے مجھے دوبارہ یعنی میرے ساتھ خود دور کیا پکا کر۔ سن 62 میں گکھڑ کے ساتھ گاؤں ہے بدو کی گوسائیاں، اب کینٹ میں ہے، تو وہاں میں نے پہلا مصالحہ سنا ہے۔ اس کے بعد تقریباً میں 30-35 سال سناتا رہا ہوں، گکھڑ میں، گجرانوالہ میں، مختلف مقامات پہ میں سناتا رہا ہوں، اور پھر وہ رہ گیا مجھ سے۔ اب پڑھتا تو ہوں لیکن سنانا مشکل ہو گیا۔ تو یہ میرا قرآن پاک کے ساتھ۔ ہاں گکھڑ میں جب تجوید کا مدرسہ شروع ہوا ہے بعد میں، حضرت مولانا قاری عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوات کے تھے، پھر بحرین چلے گئے، بحرین میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے قاری محمد طیب بحرین کے بڑے قاری ہیں، ان کو شیخ طیب قاری صاحب کے بیٹے ہمارے ہاتھوں میں پلے ہیں، لیکن بحرین کے بڑے قاری ہیں۔ تو قاری عبدالحلیم صاحب سے میں نے تجوید تھوڑی سی پڑھی اور مشق کی۔ میں نے مشق پھر کی ہے گجرانوالہ میں، مدرسہ اشرف العلوم باغبان پورہ میں بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے بڑے استاد تھے حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں جاتا رہا ہوں، ان سے بھی میں قرآن پاک کی مشق کرتا رہا ہوں۔ تو میرے مشق کے استاد یہ 2 بزرگ ہیں، حفظ کے استاد وہ ہے، تو اس طرح میں نے الحمدللہ حفظ مکمل کیا۔ حفظ کے اس دور میں کچھ آپ کے ساتھ ساتھی ہوں جو معروف ہوں یا جنہوں نے آگے؟ حفظ کے دور کے میرے ساتھی قاری فدا احمد صاحب تھے، ریاض میں کافی عرصہ رہا، مانسیرہ کے تھے، تو وہ تھے میرے حفظ کے ساتھی۔ قاری رحمت الدین صاحب تھے، یہ بدو کی گوسائیاں کے، اور ابتدا میں تو میرے بہت سارے تکمیل تک حفظ میں میرے ساتھ یہی رہے ہیں، اور اس کے بعد اس میں آپ ہاں
حفظ کے میرے ایک ساتھی بڑے معروف ہیں، ڈاکٹر حافظ محمود اختر، پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے صدر رہے ہیں۔ وہ میرے حفظ کے ساتھیوں میں سے، ہم نے اکٹھے حفظ کیا تھا، اور وہ کبھی کبھی چھیڑتا ہوں انہیں تو آپ صاحب تو میری بڑی کوٹ پوا دیتا ہو غلطی نکالنی، استاد نے مارنا تو میں ان کی غلطیاں نکالا کرتا تھا، یہ میری غلطیاں نکالا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک نے بڑی ان کو عظمت دی۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ ہیں، ہم ریٹائر ہیں، گفٹ میں پڑھاتے ہیں۔ حفظ میں آپ کو سبق نہ آنے کی وجہ سے یا شرارتوں کی وجہ سے کبھی مار پڑی؟ الحمدللہ بہت دفعہ ایک میں یاد دلاتا، میری وہ تو اس وقت معمولی یہی تھا، والد صاحب بھی ٹھیک ٹھاک پڑھائی کیا کرتے تھے، لیکن جو تاریخی واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں سبق یاد نہیں تھا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2-3 سوٹیاں مار دی میرے ہاتھ، تو میں اٹھ کے گھر چلا گیا کہ گھر جا کے شکایت کروں گا۔ والدہ مرحومہ خود استاد تھی، ان کی بھی چھوٹی تھی ایک، مجھے بے وقت گھر میں دیکھا، کدھر پھر رہو؟ میں نے کہا جی وہ قاری کیوں، میں منہ بسورا، قاری صاحب نے مارا ہے۔ کیا کیوں سبق یاد نہیں ہوگا؟ ہاں سبق یاد نہیں تھا۔ کیا مارا ہے؟ سوٹیاں کتنی؟ 4 کہ 5؟ کس ہاتھ پر؟ اس پر دوسرے ہاتھ پہ 5 انہوں نے مار دی، چلو واپس۔ میں اب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں نا تو اپنے شاگردوں سے کہا کرتا یار وہ 5 سوٹیاں مجھے بچا گئی ہیں، اگر وہ 5 سوٹیاں مجھے نہ لگتی اور ماں مجھے سہارا دی، قاری کون ہے میرے بچے کو مارنے والا؟ تو میں گیا تھا، میرا تو بڑا فرق ہو گیا تھا۔ وہ 5 سوٹیاں مجھے بچا گئی ہیں، میں اپنے ٹریک پہ ہوں۔ حفظ آپ نے مکمل کرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ نے نصرت العلوم، تو حفظ کے بعد فوراً آپ مدرسہ نصرت العلوم میں داخل ہوئے؟ 1 سال مجھے والد صاحب نے صرف نحو کی ابتدائی کتابیں گھر میں پڑھائی ہیں، صرف میزان الصرف پڑھائی ہے، نحو میر پڑھائی ہے، صرف نحو گرامر ابتدائی 1 سال مجھے والد صاحب نے گھر میں پڑھائی۔ پھر میں سن 62 میں نصرت العلوم میں آیا، وہاں سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا 69 تک، پھر پورا درس نظامی میں نے وہاں اس دور کی ترتیب، اب تو وفاق کی ترتیب ہے نا، اس زمانے میں ہم وفاق میں نہیں تھے تو اپنی ترتیب ہوتی تھی، اپنی ترتیب کے مطابق سن 62 سے 69 تک میں نے وہیں درس نظامی کی مسلسل تعلیم حاصل کی ہے۔ 69 میں دورہ حدیث میں پھر میں شریک ہوا ہوں، اور 68 اور 69 میں فارغ ہو گیا تھا، تو میری ساری تعلیم جو کچھ بھی ہے وہیں کی۔ جن نصرت العلوم میں آپ نے کہا کہ آپ نے درس نظامی تک سارا وہیں پہ اپنی تعلیم حاصل کی ہے، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مطلب غیر نصابی کتابیں ہیں ان کا بھی کوئی شوق ذوق تھا؟ ہاں بالکل الحمدللہ، یہ کتابی ذوق میرا، میں یہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ ککھڑ میں حضرت والد صاحب کا کام لکھنا پڑنا تھا، چاروں طرف کتابیں بکھری ہوتی تھی، وہ لکھتے رہتے تھے، ہم کتاب سے تعارف سے میرا 5-6 سال کی عمر سے کتاب کسے کہتے ہیں۔ پھر والد صاحب کو کبھی کبھی حوالوں کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم 2-3 بہن بھائی، بڑی ہمشیرہ اور ہمارے ایک میری پھوپھیزاد بھائی بھی، بہن بھی تھی ککھڑ میں، تو ہمارا 3 بڑے تھے ہم، والد صاحب کہتے فلاں کتاب، فلاں نام کی کتاب نکال کے لاؤ، تو ہمارا تینوں کا مقابلہ ہوتا تھا کون پہلے لاتا ہے۔ اس دوران بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، نام تو ہمیں یاد تھے، جلدیں بھی یاد تھیں، کتاب سے تعارف ہمارا تھا، آگے پیچھے کتابیں ہوتی تھیں، والد صاحب پڑھتے تھے، ہم تلاش کر کے لایا کرتے تھے۔ ہمارے جن بزرگوں کا میں نے نام لیا، ماسٹر بشیر احمد صاحب، ان کا وہ بڑے پکے احراری تھے اور سید تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے۔ ان کے گھر بھی کتابوں کا ماحول تھا، اور وہ تاریخی قسم کی، سیاسی قسم کی کتابیں، ان کے ہاں ہمارا آنا جانا صبح و شام وہیں رہتے تھے، تو ان کے ہاں رسالے آیا کرتے تھے، حفظ چٹان آیا کرتا تھا، ترجمان اسلام آیا کرتا تھا، خود آمدین آیا کرتا تھا، تبصرہ آیا کرتا تھا، اور گھر میں والد صاحب کے ہاں دہلی سے ماہنامہ برہان آتا تھا، اور لکھنؤ سے النجم آتا تھا، اور یہ رسالے آیا کرتے تھے، تو رسالوں کے ساتھ میرا تعارف اس زمانے میں تھا۔ پھر جن نصرت العلوم میں آیا ہوں، کیونکہ صاحب کا اپنا ذوق تھا، ان کے تعمیر ملت لکھنؤ سے آتا تھا، اور مختلف رسالے آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، اور جو ان دونوں بزرگوں نے میری سرپرستی یہ کی ہے کہ جو دیکھتے تھے یہ اس کے دائرے کی کتاب ہے، وہ مجھے دیتے پڑھو،
مجھے باقاعدہ کتاب دیتے تھے، رسالہ یہ پڑھو، تو یہ مطالعے کا ذوق مجھے یہاں سے پیدا ہوا۔ اور پھر صوفی صاحب نے اس کو باقاعدہ سرپرستی فرمائی، چچا جان نے، مولانا صوفی فضل الدین سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک زمانے تک یہ معمول رہا ہے کہ کوئی کتاب آئی ہے، صوفی صاحب پڑھتے تھے، پھر مجھے دیتے تھے، میں پڑھتا تھا، پھر لائبریری میں جاتے۔ تو یہ ذوق مجھے وہاں سے رسالوں کا اور اخبارات کا۔ پھر ایک بات درمیان میں ہوئی، چھوٹا سا ذکر وقت، باقی تفصیل سے بات میں کروں گا۔ گکھڑ میں سن 62 کی بات ہے، ماسٹر بشیر احمد صاحب کا ایک دو دوستوں کا ذوق تحریکی بھی تھا، وہ بھی ذوق یہ جب پاکستان کا عبوری آئین بنایا تھا ایوب خان مرحوم نے، تو ملک کے نام سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیا تھا، جمہوریہ پاکستان۔ اس کے خلاف پورے ملک میں موومنٹ چلی تھی، تو محضر نامے دستخط کروا کے نہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ، اس میں نے شریک ہوا تھا۔ وہاں سے میرا تحریکی ذوق بھی آہستہ آہستہ میں نے بہت محضر ناموں پہ دستخط کروا کے بھجوائے تھے، اس کمپین کا میں حصہ تھا۔ تو دستخط روم میں جب آیا تو دستخط روم میں پھر طلباء نے اپنی ایک انجمن بنائی، یونین جسے کہتے ہیں۔ تو جو پہلی سن 63 کی بات ہے غالباً، ہمارے پھوپھیزاد بھائی تھے سید طالب شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صدر بنے، مجھے سیکرٹری بنا لیا۔ اب سیکرٹری کی بیماری تب سے مجھ پہ مسلسل ہے الحمدللہ، لکھنے پڑھنے کا۔ پھر یہ اخبارات میں خبریں دینا، یہ پورا ذوق تھا۔ تو مطالعے میں میرا یہ ذوق وہاں سے۔ پھر ہمارے چوک نیائی کے پاس ایک دارالمطالعہ تھا، اسلامی دارالمطالعہ، اہل حدیث حضرات کا تھا، لیکن عصر کے بعد ہم چلے جایا کرتے تھے، 1 گھنٹہ کتاب رسالہ۔ تو الحمدللہ میں نے متنوع مطالعہ، صرف ایک تو تاریخ کا میرا زیادہ ذوق ہے، تاریخی ناول نسیم حجازی، ایم اسلم بہت پڑھے ہیں میں نے، اور میں نے ناول بھی بہت پڑھے ہیں، ہر قسم کے پڑھے ہیں، ابن صفی کے بھی پڑھے ہیں، انصفی کے بھی پڑھے ہیں، فقر میر آبادی کے بھی پڑھے ہیں، سینکڑوں ناول پڑھے ہوں گے، سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوں گی۔ تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ذوق بڑھتا گیا، پھر میں نے آہستہ سے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ آپ نے تعلیمی دور کے اندر آپ کا بہت مختلف قسم کے طالب علم ہوتے ہیں امتحان سے پہلے، بعض ہوتے ہیں جو تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں، بعض کا آیت الکرسی اور درود شریف پہ بڑا یقین ہوتا ہے کہ وہ پڑھ۔ آپ کا کیا طریقہ تھا؟ نہ تیاری کی ہے نہ وظیفے کی ہے بس سبق دھیان سے پڑھتے تھے الحمدللہ۔ میں یہ بزرگ میری ساری سرگرمیاں برداشت کرتے تھے، کہتے پڑھتا بھی ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے جو جی تعلیم حاصل کی توجہ سے پڑھی ہے، اور اس لیے ساری سرگرمیاں میں ساری رات گھومتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں ہوتا تھا۔ تو یہ سب دیکھتے تھے، برداشت کرتے تھے، یہ اعتماد رکھتے تھے کہ یہ پڑھتا ہے، اور جو ہم دیتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، تو اس لیے وہ چلتا رہا میرا کام، ورنہ میرے جیسا حوالہ طالب علم کوئی نہیں ہوگا۔ نصرت العلوم میں آپ نے درس نظامی کے آپ کے وہ وقت کے دوران آپ کے جو چند معروف اساتذہ تھے ان کا آپ کچھ بتائیں۔ میرے سب سے بڑے استاد والد محترم ہیں، حضرت صوفی صاحب ہیں، ان کے بعد تیسرے بڑے استاد حضرت مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مانسیرا کے تھے، اور صوفی صاحب پتہ ہی ساتھیوں میں سے تھے، بہت بڑے معقولات کے بہت بڑے مدرس تھے، تو ان کی بھی توجہ شفقت خاص ہوتی تھی۔ تو یہ تیسرے، اس کے بعد میرے اساتذہ میں حضرت مولانا قاضی محمد اسلم صاحب ہری پور کے تھے ڈھیرا کے، وہ میرے بڑے استاد ہیں، مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب تھے، اور یہ مفتی جمال احمد صاحب بنوی بازار العلوم کے فارغ تھے، بنو کے تھے۔ یہ میرے 5-6 بڑے اساتذہ ہیں درس نظامی میں، جن سے میں نے استفادہ بھی کیا ہے، جھڑکیں بھی کھائی ہیں اور شفقت بھی پائی۔ کبھی آپ کی جو تعلیمی دور کے اندر غیر نصابی سرگرمیاں، کبھی آپ کو اس کی وجہ سے ابا جی سے یا صوفی صاحب سے جھاڑ پڑی ہو؟ جھاڑ پڑی ہے کئی دفعہ، لیکن چھوڑی نہیں ہے۔ میری غیر نصابی سرگرمی یہ مطالعہ، اس لائبریری میں یہ چھوٹی بڑی جماعت سازی، یہ انجمن یونین بنی ہے۔ خیر میں جمعیت علماء اسلام جب بنی ہے تو سیکرٹری اطلاعات میں تھا سن 65 میں، خیر کا جمعیت علماء کا سیکرٹری اطلاعات میں تھا، اور پھر وہیں سے ترقی کرتے کرتے آگے مختلف۔ ہم نے گکھڑ میں ایک انجمن بنائی تھی، انجمن نوجوانان اسلام، افتخار اب بھی موجود ہے، افتخار، تو ہمیں 3-4 ساتھی تھے، تو اس کے ذریعے کی لائبریری بنائی تھی، ہم مشاعرے کرایا کرتے تھے،
جلسے کرایا کرتے تھے. اور یہ دفاعی سن 65 کی جنگ کا جب آغاز ہوا ہے 6 ستمبر کو، تو 5 ستمبر کو ہمارا گکھڑ میں یہ اس حوالے سے جو رن کش کی لڑائی تھی، تو فوجیوں کے لیے خون مہیا کرنا ہے، بلڈ بینک. تو ہمارا جلسہ تھا، رات کو جلسہ تھا، میں نے بھی تقریر کی تھی اس پہ، فاضل رشیدی صاحب تھے اور حضرات تھے. تو اسی روز دن سے وہ جنگ شروع ہو گئی تھی. تو یہ میری وہ سرگرمیاں چلتی رہتی تھی. ہم نے سن 65 کی جنگ میں، سن 65 میرا طالب علمی کے بالکل وسط کا دور ہے. گجرانوالہ میں ایک شہری دفاعی یعنی جس کو سول ڈیفنس کہتے ہیں، اس کا علماء کا گروپ بنا تھا. علماء کا مولانا عبدالرحمٰن جامی ہمارے کمانڈر تھے، اور علماء سے ممبر تھے. ہم تقریر بھی کرتے تھے، ہم پریڈ بھی کرتے تھے، ہم پیرے بھی دیتے تھے. سن 65 کی جنگ میں نے یعنی گکھڑ میں روزنامہ وفاق لاہور کے نامہ نگار کی حیثیت سے جنگ رپورٹ کی ہے. میری رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی کی رپورٹ کا ایک بڑا حصہ صفدر باجوہ 6 ستمبر کی صبح کو گکھڑ ریلوے اسٹیشن پر انڈین چینل نے بمباری کی تھی. اس میں صفدر باجوہ میرا ساتھی تھا، کرکٹ کے ساتھی تھے، وہ شہید ہو گئے تھے. شام کو ہم نے ان کو جنازہ پڑھا. تو وہ اس پر پہلا فیچر میرا صفدر باجوہ پر ہے، روزنامہ وفاق میں چھپا تھا. تو بعد میں مجھے ایک دفعہ جنرل قمر باجوہ صاحب کو میں نے بتایا کہ آپ کی فیملی کے تھے صفدر باجوہ، وہ میرے چچا جی تھے. تو صفدر یہ قمر باجوہ کے چچا تھے وہ، تو کہتے وہ میرے چاچا جی تھے. تو یہ سرگرمی میری چلتی رہتی تھی، اور یہ بزرگ دیکھتے رہتے تھے. لیکن صرف اتنی بات مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کے یہ تھا کہ پڑھتا بھی ہے، اس لیے ساری میری حرکتیں، ساری سرگرمیاں برداشت، بلکہ سرپرستی کرتے تھے. صوفی صاحب تو باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے. اچھا، آپ نے بڑے ابا جی سے اور صوفی صاحب سے نصابی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ ان سے پڑھا باقاعدہ طور پہ، یا؟ اور صوفی صاحب کا ذوق یہ تھا کہ صرف میں ہی نہیں، اپنے ذوق کے طالب علم 2-3 دیکھ لیتے تھے، اور نصاب سے الگ ہمیں کتابیں پڑھاتے تھے. مثلا ادب اقبال صفحہ نے ان سے پڑھی ہے، کلیلہ دمنہ پڑھی ہے، اور یہ سب مولکہ سبالہ میں نصاب نہیں تھے، ہمیں انہوں نے پڑھائی ہے. اچھا، یہ مولا علی قاری کی شرح نقایہ انہوں نے ہم سبکن پڑھائی ہے. وہ دیکھتے تھے یہ کتاب، یہ ذوق کے طالب علم ہے. ہاں، سیرت النبی پر نور الیقین مصری شیخ خضری بک کی کتاب کچھ باقاعدہ پڑھائی ہے انہوں نے. وہ ایک کتاب منتخب کر لیتے تھے، طلبہ میں سے بھی انتخاب کر لیتے تھے، پڑھاتے تھے. صوفی صاحب کا ذوق تھی. میں نے بہت سی کتاب، کم از کم 10-12 کتابیں نصاب سے ہٹ کر سبکن ان سے پڑھی ہوں گی اس ذوق کے مطابق. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا کرتے تھے، دیکھتے تھے یہ کتاب، کہتے یہ مطالعے کے لیے دیکھتے تھے، پھر پوچھتے تھے کیا پڑھا. ایک دوسرا، چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری شعبان رمضان میں گکھڑ چلا جاتا تھا. تو سال کے دوران جو کتابیں پڑھی ہوتی تھیں نا، ان میں سے ایک کتاب کو میں انتخاب کر لیتا تھا، یہ مجھے تم نے سنانی ہے. وہ پھر میں سنایا کرتا تھا ان کو روزانہ. تو یہ دونوں بزرگوں نے. اور پھر لکھنے پڑھنے کی مجھے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی، وہ فیضات حسینی، اس کی مسودہ مجھ سے لکھوایا، میں نے اپنے لیے یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احسن الکلام فاتح خلف الامام پر، اس کی تلخیص مجھ سے اپنی نگرانی میں کروائی، چھپی ہوئی ہے اطیب الکلام کے نام سے، کہ یہ کاٹ دو، یہ لکھو. تو یہ کام بھی وہ میرے ساتھ یعنی تربیت کرتے رہے. ان کا پورا حصہ مضمون چیک کرتے تھے میرا، کہ مضمون لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے، یوں لکھو، یہ لکھو. یہ ان کا ذوق تھا، جو پوری دوران تعلیم کے دوران میری غیر نصابی سرگرمیوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے، اور کہیں کہیں ڈانٹ بھی دیتے تھے جب زیادہ کوئی لیکن کرتا رہا. آپ کے جو آپ نے بتایا آپ کے نانا جی جو تھے، ان کا بھی تھا یہ کتابی اور اس چیز ان کا بھی بڑا علمی ذوق تھا. ان کے پاس مطالعہ کا بہت اچھا ذوق تھا ان کا. ان کے پاس یہ خدا مدینہ آیا کرتا تھا، ادارہ اصلاح و تبلیغ ارشدیہ بلڈنگ والوں کا ماہنامہ 15 روزہ درس قرآن ہوتا تھا، اور یہ خطبات ہوتے تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے. اور دلی سے برہان ان کے پاس آتا تھا، لکھنؤ سے النجم آتا تھا، اور رسالے آتے تھے. تو ان کے پاس بھی میں مطالعہ کیا کرتا تھا، آتا جاتا تھا تو کوئی رسالہ دیکھ لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا. ان کا بھی بڑا اچھا ذوق، مطالعے کا بہت اچھا ذوق تھا. مطالعے سے ایک چیز ہے مطالعہ کرنا، ایک ہے مطالعے سے تحقیق کا فن، وہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے
یہ کن سے زیادہ سیکھا، صوفی صاحب سے یا بڑے والد حاجی سے؟ صاحب، والد صاحب تحقیق، ریسرچ، یہ زیادہ حضرت والد صاحب سے، یہ کرنا ہے، یہ زبان جیسی استعمال کرنی ہے، جواب ایسے دینا ہے. اب وہ طالب علمی کے دوران آپ کا کتابوں اور نصاب سے علاوہ آپ کا تفریح کے کیا آپ کی سرگرمیاں ہوتی تھیں؟ زیادہ تر گھومتا پھرتا تھا. میں سیاح آدمی ہوں. والد صاحب مجھے دعوت الرس کہا کرتے تھے، گھومنا پھرنا آنا جانا. لیکن میں نے ابتدا میں کچھ سال کرکٹ کھیلا ہے. ہمارے گکھڑ میں دو آزاد کلب اور یونین کلب. تو میں آزاد کلب کا ممبر ہوتا تھا، اور یہ صفدر باجوہ جس کے بارے میں وہ بھی ہمارے، اور یونس بٹی اور خالد عبداللہ خالد، جو ہماری افتخار رانا اور یہ ہماری ٹیم ہوتی تھی. تو میں نے کچھ عرصہ کرکٹ کھیلا ہے. اس کے بعد پھر جو روم میں آ گیا ہوں، تو پھر مجھے میری توجہ زیادہ کیرم بورڈ پہ چلی گئی. کیرم بورڈ میں نے بہت کھیلا ہے. اس کے بعد لوڈو شوڈو یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ میرا ذوق رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ادبی ذوق میرا گجرانوالہ کی محفلوں میں جانا، وہاں جا کے بیٹھنا، سننا. اس میں ذکر کرنا چاہوں گا مجلس فکر و نظر، ایک باقاعدہ ادبی تنظیم تھی. بڑے بڑے سینئر لوگ، پروفیسر اسرار سہاروی صاحب، افتخار ملک، ارشد میر، حسن لدھیانوی، یہ ٹاپ کے شاعر اور ٹائپ کے شہر کے یعنی دانشور. ریلوے اسٹیشن کے سامنے جہاں سفینہ مارکیٹ ہے نا، یہ اس کے اوپر ہوتا تھا خیام ہوٹل. وہاں اتوار کو شام کو ادبی محفل جمتی تھی 1.5-2 گھنٹے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی مقالہ پڑھتا تھا، اس پہ نقد ہوتا تھا. صرف پڑھنا نہیں، کسی موضوع پہ مقالہ پڑھا، سب نے اس پہ نقد کیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ایک شاعر غزل یا نظم پڑھتا تھا، اس پر پھر نقد ہوتا تھا. یہ ہماری، تو میں اس کا حاضر باش ممبر تھا. ہر اتوار کو میں نے جانا ہے اور وہاں جا کے 2 گھنٹے شریک ہونا. سامنے تھا. اس میں لطیفہ ایک دفعہ یہ ہوا جس نے میرا رخ آگے موڑ دی، آگے پیش رفت کروا دی. اتوار کی مجلس ہے، اگلی مجلس کی ترتیب طے ہو رہی ہے، مضمون کون پڑھے گا، اب کوئی تیار نہیں ہو رہا. وجہ کوئی ہوگی، مضمون کے لیے کوئی آدمی کہ کون پڑھے گا، موضوع کیا ہوگا، کوئی نہیں بول رہا. ایک ہمارے غالباً تاریزن مجھے کہتے مولوی صاحب تشریف پڑھ دو نا. میں تو اسی طرح تھا، مولوی تھا. مولوی صاحب تشریف پڑھ دو، میں پڑھ دوں گا، میں بڑا سیٹ میں پڑھ دوں گا. یہ دھماکہ ہوا. مولوی صاحب کہتے میں مضمون میں پڑھ دوں گا. کس موضوع پر؟ اس زمانے میں ہٹی کی کتاب عرب اور اسلام نئی ترجمہ ہو کر آئی تھی، میں نے تازہ پڑھی تھی. پروفیسر فلپ کے ہٹی مستشرق کا بہت بڑا. تو میں نے کچھ نشانیاں بھی لگا رکھی تھی. میں نے کہا فلپ کے ہٹی کی عرب اور اسلام پر ناقدانہ نظر. وہ تو بم پھٹا وہاں کہ ہٹی کی کتاب پر یہ مولوی تبصرہ کرے گا. میں نے کہا جو ہٹی کی عرب اور اسلام پر ناقدانہ نظر، تو سب مجھے یوں دیکھنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا یار پڑھوں گا. میں نے تازہ پڑھی ہوئی تھی، نشان بھی لگائے ہوئے تھے. مجھے تو 2 گھنٹے کا کام تھا میرا سارا. تو پھر ارشد میر صاحب اس وقت تو تندن کا انہوں نے، لیکن بعد میں میرے اچھے دوستوں میں سے تھے. اچھا مری صاحب تجھی پڑھ لو. میں نے کہا پڑھوں. اگلے اتوار کو میں نے فلپ کے ہٹی پر کی کتاب پر کوئی مضمون پڑھا. وہ تقریباً 3-4 قسطوں میں ترجمہ اسلام میں چھپا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ اپنا سیریس ممبر سمجھا. اس کے بعد مجھ سے فرمائش کیا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہہ کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے تو مجھ سے لکھوایا، اور پھر وہ باقاعدہ میں سیریس ممبر، وہ میں اس کا اس مجلس میں اور مجلسوں میں مشاعروں میں بہت جاتا تھا. میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے یہ کتاب کے اوپر باقاعدہ مقالہ لکھا اور پڑھا، تو اس آپ کا صحافت کا جو سفر ہے باقاعدہ لکھنے کا اخباروں میں، صحافت کا میرا گجرانوالہ میں جو سروں کے سامنے چوک غریب نواز میں ایک دفتر ہوتا تھا، نوائے گجرانوالہ اخبار ہوتا تھا، افسر اللہ. اس کے ایڈیٹر تھے جمیل الحسن مظلوم مرحوم غفور. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاذین میں سے تھے حافظ الحتری صاحب، ان کا بیٹا تھا، بڑا تعلق تھا آپس میں. تو میں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. تو وہ افسر اللہ اخبار چھپتا تھا، تو میں نے اس میں پھر کبھی کبھی خبر لکھ دی، کبھی اپنے میٹنگ کی رپورٹ لکھ دی. تو آہستہ آہستہ پھر بیان. ایک اور اخبار تھا گجرانوالہ میں، حفظ اللہ قومی دلیر، بشیر سارے صاحب بڑے معروف صحافی تھے ان کا. تو یہ ان دونوں سے
پہلے رپورٹنگ سے میں نے آغاز کیا، رپورٹنگ سے، جلسے کی رپورٹ، پھر ہلکے پھلکے فیچر، امام غزالی پہ لکھ دیا، فلاں پہ لکھ دیا، وہ مطالعے کا حاصل، پھر بڑھتے 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 الحمدللہ. آپ کی پہلی آپ کے جو ذہن میں ہو تحریر، مطلب جو چھپنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ میں زاہد الراشدی ہو گیا ہوں. ہاں جی وہ ٹھیک. اس زمانے میں نے لکھا تھا روزنامہ کوہستان نسیم حجازی کا، اس زمانے کے بڑے قومی اخبارات. میں نے ایک مضمون لکھا، انہوں نے ادارتی صفحے پہ چھاپ دیا. یہ سن 64 کی بات ہے. میرا دماغ خراب ہو گیا. میں تو ابوالکلام آزاد ہوں. روزنامہ کوہستان نے میرا مضمون ادارتی صفحے پہ چھاپا ہے. تو میں تعلیم کی طرف توجہ کم ہو گئی. ہمارے سال نے محسوس کر لیا کہ وہ جو اٹھا کر گکھڑ 65 کا سال میں نے گکھڑ میں گزارا ہے. ایک سال میں نے ضائع کیا ہے وہ اس نشے میں کہ میں اتنا بڑا صحافی ہوں جناب. تو خیر والد صاحب کا اپنا انداز تھا سمجھانے کا، صوفی صاحب کا اپنا انداز تھا. وہ ایک سال میرا گکھڑ میں گزرا ہے، وہ میرا وہ دفاعی وہ سول ڈیفینس والا سال وہی ہے. ایک دن میں گجرات آیا ہوا تھا تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑا ان کا بہت انداز مختلف تھا. بڑے پیار سے بٹھا کے، بیٹا قلم اچھی چیز ہے لیکن یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے کوئی چیز بھی تو پاس ہونی چاہیے. پہلے کچھ پڑھ لو، کچھ اندر کچھ ڈالو، پھر باہر نکالنا. اس پر مثال دی انہوں نے. ان کا ٹوٹی سونے کی ہو، بہت خوبصورت ہو، ٹینکی پہ لگی ہو، ٹینکی میں کچھ ہوگا تو ٹوٹی سے باہر آئے گا نا. خالی ٹوٹی کھولو گے تو شاں شاں کرے گی. وہ شاں شاپ تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اندر کچھ نہیں ہوگا، ٹوٹی کھولو شاں شاں کرے گی. تو بیٹا نہیں، میں وہ میرا رہوں. پھر میں نے 4 سال ٹکا کے پڑھا. آپ کا جو آپ نے بتایا کہ آپ کا جو مطالعے کا اور جو تحقیقی ذوق ہے، اس میں آپ کی سرپرستی بڑے ابا جی نے اور صوفی صاحب نے کی ہے، تو آپ کے صحافتی ذوق کی پرورش کن لوگوں نے کی؟ میں مضمون جو لکھا تھا تو اکثر ابا جی کو دکھا لیا کرتا تھا. ایک مضمون کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ بھی اسی دور کی بات ہے. روایت ہلال کا جھگڑا تھا تو اہل حدیث علماء میں بڑے عالم تھے مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ. بعد میں تو میرا خیر ان کا بڑا نیاز مندی کا تعلق رہا. تو ان کا ایک مضمون چھپا تھا تو اس کا جواب میں نے لکھا. جواب میں نے جملہ لکھا، والد صاحب کو چیک کرا تو الٹے ہاتھ کے میرے منہ پر، میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے لکھا تھا حافظ عبدالقادر یہ کہتا ہے. تو والد صاحب نے سر ڈانٹ پڑے، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے باپ سے بھی بڑا ہے، یوں لکھو کہ مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی یوں کہتے ہیں. مجھے اتفاق نہیں. بلکہ اس سے بڑی بات، گکھڑ میں شاہ سلیمان کی مسجد میں جلسہ تھا. قاری انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کیا کرتے تھے، مجھے 2-4 جملے سکھا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا کرتے. حضرت مولانا قاری سید محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر، پبلک جلسہ تھا روڈ پر. قاری صاحب نے مجھے 2-4 جملے سکھائے، چلو حافظ صاحب تقریر کرو. میں نے تقریر میں جناب مرزا غلام احمد کا نام آ گیا. میں نے 2-4 ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں سنا دی، ایسے پنجابی کالر کرتے. والد صاحب پیچھے بیٹھے تھے، اٹھے، مجھے یوں پکڑا، پیچھے بیٹھا، مائک پر آئے. انہوں نے کہا بچہ ہے، بیوقوف ہے، غلط باتیں کر گیا، میں معذرت ہوں. یہ 2 واقعے، یہ ایک واقعہ اور جنہوں نے میرا رخ بالکل ٹریک متعین کر دیا. میرے قادیانیت کے استاد ہیں حضرت مولانا محمد حیات صاحب فاتح قادیاں، استاد المناظرین تھے. وہ جنہوں نے قادیان میں بیٹھ کر مقابلہ کیا تھا اس زمانے میں نے قادیانیت ان سے باضابطہ پڑھی، کورس پڑھے. گجرانوالے میں کورس پہ شریک تھے. تو ایک دن وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل لکھوا رہے تھے، تو طلباء سے کبھی کبھی تقریر بھی کرواتے. کہنے لگے مولوی صاحب جو پڑھا ہے نا بیان کرو ذرا. میں نے اٹھ کے، اب وہ لڑکا تھا میں، مرزا غلام احمد قادیانی یوں بھونکتا ہے، کہا کہ بھونکتا کا ہے یہ. میں نے ہاں بیٹا، نہ پنجابی کر، نہ بیبا نہ،
ایسا نہیں، وہ بھی قوم کا لیڈر آ، ایسا نہیں کہتے۔ مرزا صاحب یوں کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، مجھے یہ اصطلاح، یہ 2-3 واقعات نے مجھے بالکل ایک ایسے ٹریک پہ چڑھا، اب تک اسی ٹریک پر ہوں۔ والد صاحب بتایا کہا کرتے تھے، لفظ نرم، لہجہ ہمدردانہ، بات مضبوط، موقف پہ لچک ہو، زبان لچکدار اور لہجہ ہمدردانہ ہو۔ یہ الحمدللہ اسی ٹریک پہ ہوں۔ ہم نے ابھی دادا جی کے ساتھ ان کے تعلیمی سفر اور ان کے صحافتی جو سفر ہے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے، تو اب ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم دادا جی کی سیاسی تحریکات میں شرکت اور ان سے جو ان کی مختلف شمولیت ہے مختلف تحریکات میں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔